والد صاحب کی پینشن دادی اماں کے نام تھی اور دادی اماں 1 مارچ 2023 کو انتقال کر گئیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں پینشن کے جو پیسے ہیں کیا ان کے پوتے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ دادی اماں وفات کے وقت تک پوتوں کی سرپرستی میں رہیں؟ دادی اماں کا حقیقی بیٹا ایک اور ایک بیٹی بھی حیات ہیں، تو کیا ہم پوتے دادی کے مال میں سے پینشن میں سے حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کی دادی کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے رہ گئے انتقال کے وقت، یہ تو بلکہ اصول ہے، کسی بھی میت کا جب انتقال ہو جائے نا تو یاد رکھو سب سے پہلے اس کا ترکہ دیکھا جاتا ہے، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے چھوڑے، میت نے کیش کتنا چھوڑا، سونا کتنا تھا، چاندی کتنی تھی، زمین کتنی تھی، اگر کوئی جانور پالے ہوئے ہیں تو وہ کتنے تھے، کپڑے کتنے چھوڑ کے گئیں، تجارت کا اموال تھے تو وہ کتنے تھے۔ میت کا سب سے پہلا یہ حصہ ہے جو ایک دم سے الگ کرنا ہے، اور اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ جنازے کے تدفین کے فوراً بعد یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر کوئی اس میں سے خرچ کرے گا بغیر دوسرے وارثوں کی اجازت سے تو حرام کھائے گا، حرام کام کرے گا۔ 1,00,000 روپیہ ایک آدمی چھوڑ گیا اور بیٹے بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، کچھ اور مسئلہ ہے، اب وہ اس میں سے 1 روپیہ لینے کا بھی مجاز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ چیک کاٹے اور جا کر بینک سے 10,000 نکلوا لے۔ یہ حرام کرے گا جو کچھ بھی کرے گا، اور یہ حرام کھائے گا۔ شراب پینا جرم ہے، یہ اس سے بدتر جرم ہے۔ شراب میں تو اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، اس میں سارے اپنے اعزاء کا حق ضائع کر رہا ہے۔ قطعاً نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سارے ورثاء راضی نہ ہوں۔ کروڑوں روپے کی جائیداد لوگ انتقال ہو گیا اور اپنے نام کرا لی کہ جی یہ میرے، کچھ بھی نہیں، بھی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اس چھوڑے ہوئے مال میں سے میت کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قرض کتنا ہے۔ اللہ نے کہا یوصی بہا او دین، جو وصیت کرتا ہے اس کو پورا کرنا، او دین، اور اس کا قرض ادا کرنا۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ میت کے مال میں سے یوصی بہا او دین، وہ چیزیں کرو جس کی اس نے وصیت کی ہے، یا پھر وہ مال قرض میں نکلے گا۔ اللہ نے وصیت پہلے کہی ہے، اس کے ذمے جو قرض بنتا ہے بعد میں کہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض کو پہلے پوچھتے تھے، وصیت کو بعد میں پوچھتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی قرآن کے اس حکم پر عمل کرے اور کہے کہ سب سے پہلے تو دیکھو وصیت کیا ہے، اسے پورا کرتے ہیں اور قرض بعد میں دیں گے، تو وہ صراحتاً حرام کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں آیا، ہم کہتے ہیں بھی قرآن تم جانو اور تمہارے کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت نے اب تک جو سمجھایا وہ یہ کہ سب سے پہلے میت کا قرض ہے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت۔ اس نے کہا مسجد بنا دو، اور اس کے ذمے 5 لاکھ قرض ہے، قرض پہلے ہوگا، مسجد بنے یا نہ بنے یہ بات کی بات ہے۔ مسجد تو جب بنے جب سارے ورثاء ہوں۔ اس لیے یہ جو حدیث کہتے پھرتے ہیں نا، یہ نہیں جانتے کہ خدا کا حکم جو بھی ہے ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بس وہ کرنا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ قرآن بہتر جانتے تھے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، انہوں نے نہیں کیا، بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ انہیں پتہ ہوگا کہ کیوں نہیں کرنا، وہ جانتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری پہ ہاتھ نہیں کٹوا دیا، قحط پڑ جانے پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ معاف نہیں کر دیا، کیوں کیا؟ ان کو حکمت سمجھ تھی۔ تو اس لیے جو آج کل ان پڑھ قسم کے ہیں نا، اسی طرح تو سب سے پہلے اس میت کا جتنا بھی مال ہے اس میں سے کفن دفن، اور کفن دفن کا پیسہ کسی نے احسان کے طور پہ دے دیا، بیٹا بیٹی
کسی نے بھیج دیا کفن، کسی نے کہا میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں، غریب ہے، کسی نے کہا نہیں ابا کے لیے کفن، والدہ کے لیے کفن میں خریدوں گا۔ تو یہ سارا اس نے احسان کیا ہے، اس کو جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ وجہ میت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو سب سے بہترین کپڑا جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہو کفن اس کا دینا چاہیے۔ بیوی ہے، والدہ صاحبہ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر اپنی جیب اجازت دے تو ریشم کا کفن دینا چاہیے، ہزاروں کا کفن پہنانا چاہیے۔ شریعت نے بڑی ترجیح دی ہے اور شریعت نے اس کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ مردے جب ملتے ہیں آپس میں تو وہ ایک دوسرے کا کفن بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لمبی احادیث ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہیں، اس وقت نہیں ہے موقع ان احادیث کے بیان کرنے کا۔ تو سب سے پہلے کفن دفن، کسی کے پاس نہیں ہے، اب سب کی رضامندی سے اس سے لے لیا جائے، اس کے پیسے میں سے، اور بتا دیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرض کتنا ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ وصیت کیا ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن، پھر اس کے بعد اس نے جتنا پیسہ لوگوں کا دینا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت ہے۔ وصیت میں بھی 1/3 پر عمل کیا جائے گا، باقی پہ نہیں۔ لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، اس نے وصیت کر دی کہ یہ لاکھ روپیہ کیوں غریبوں کو دے دینا، بھئی 33,000 آپ کا ہے، 66,000 آپ کے وارثوں کا ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، آپ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ، تو ان کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے، تو ان کی کئی پہلے ایک رگ کٹ گئی تھی ران سے، تو پھر بند ہو گئی تھی۔ پھر اس دن آپ نے دیکھا کہ ان کے خیمے سے خون نکل رہا ہے، تو آپ نے فجر پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے کہ سعد کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے، تو بہت نڈھال ہو گئے تھے۔ ان کا اللہ کے رسول میں تو اب جاتا ہوں، زندگی سے ختم ہوتا ہوں، اور میرا جو سارا مال ہے یہ اللہ کی راہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ایسے نہیں ہے، ان کا آدھا آپ لے لیں، آدھی میری ایک ہی تو بیٹی ہے، آدھا اس کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا اللہ کے رسول تیسرا حصہ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کبیر والثلث، آپ نے فرمایا والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور تیسرا حصہ بھی 7 بہت بڑی رقم ہے۔ تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جاؤ سعد، بجائے اس کے کہ کل کو تم تو چلے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو 33% کی اجازت دی ہے، 66% کوئی حق نہیں، 66% اللہ جانے اور اس کے احکامات جانے۔ اب 1/3 مال، تو سب سے پہلے کفن دفن، اس کے بعد قرضہ، اس کے بعد وصیت۔ وصیت کے بعد اب جو کچھ بنا ہے، آپ نے جو قاعدہ لکھا ہے اس کے مطابق 3 برابر حصے کر دیے جائیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی زندہ ہیں، تو 3 برابر حصے کر کے مرحومہ کے جو بیٹے ہیں نا 2 حصے ان کو چلے جائیں گے، اور 1 حصہ وہ بیٹی کو دے دیں گے۔ اب ان کی موجودگی میں مذکر اور مؤنث، بیٹا اور بیٹی، ان کی موجودگی میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ اور یہ جو وراثت ہے اس کا باقاعدہ نقشہ بھی بنایا جاتا ہے، اگر آپ کو کسی موقع پہ ضرورت ہو تو ہم نقشہ بنا کر بھیج دیں گے۔